کشمیر پریمیئر لیگ کھیلو آزادی سے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زاریہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیلو آزادی سے۔ ناظرین، آج جس مہمان سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ نیشنل اسمبلی سے ان کا تعلق ہے، پہلے کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں اور آج کل نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، جناب اسد کیسر صاحب۔ چلتے ہیں، کرتے ہیں ان سے باتیں، جانتے ہیں ان کے بارے میں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کے پی ایل کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر، بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیے سر، جو ناظرین نہیں جانتے۔ میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں اور گورنمنٹ اسکول سے جو ہے نا پڑھا ہوا ہوں، اور میرے گاؤں کا نام مرغز، سوابی کے ایک گاؤں مرغز میں پیدا ہوا ہوں، اور بچپن میں ادھر جو ہے نا مجھے موقع ملتے تھے، جو ہے نا ہماری دیہات میں جس طرح گراؤنڈ ہوتے ہیں اس طرح گراؤنڈ میں ہم کھیلتے تھے۔ پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں کیا ڈفرینس ہے؟ آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ بڑا فرق ہے۔ جو ہمارا خیبر پختونخوا کی اسمبلی تھی وہ زیادہ جو ہے نا روایت پہ چلتی ہے، ٹریڈیشن پہ چلتی ہے، اور وہاں کلچر ہے زیادہ برداشت کا اور ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، پالیٹکس بھی ہوتی ہے لیکن وہ ایک لمٹ تک۔ یہاں تو بہت زیادہ پولرائزیشن، بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، تو اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ خان صاحب کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے آپ؟ سچائی، سچا انسان ہے اور اس کی کمٹمنٹ لیول، اس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ ہیں۔ ہاؤس آف گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہوگا، کیسے مینیج کرتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو؟ پہلے سے کوشش کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، دونوں سائڈس کے ساتھ میٹنگ انگیجمنٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ بس چلا رہے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مشکل اسمبلی ہے۔ پارٹی کا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت ہی ناپسند ہو؟ پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشن جو ہے نہ ہونا، اور میں اس کا سخت قائل ہوں کہ جو لیڈرشپ آئے وہ تھرو پبلک سپورٹ آئے، اور ورکر جو ہے نا اس کو سپورٹ کرے، نہ کہ اوپر سے جو ہے نا اس کی نامینیشن ہو۔ اور تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پارٹی کے اندر جو ہے نا انٹر پارٹی الیکشن ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے ثوابی کا ذکر کیا، ثوابی میں آپ نے اسپورٹس کمپلیکس بھی بنایا ہے، تو پاکستان میں اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ بہت ضروری ہے، اور مجھے تو خوشی ہے کہ جب ہم خیبر پختونخوا حکومت میں تھے تو اس میں تو ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہر تحصیل کے اوپر ایک اسٹیڈیم بنائیں گے، اور وہاں اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے۔ یعنی میں اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو ہماری جو 4 تحصیلیں سب میں اسٹیڈیم بنی ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑا کمپلیکس بھی بنایا ہے۔ تو صوبائی حکومت نے خاص کر اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ ابھی یہ فیسلٹی یونین کونسل تک پہنچ جائے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کشمیریوں کو اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کا موقع ملے گا گلوبلی، کیا دیکھتے ہیں، کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا؟ دیکھیں، بہت اچھا ہے۔ ایک روایتی طریقے سے، ایک غیر روایتی طریقے سے کشمیر کاسٹ کو پروموٹ کرنا، یہ سب سے ایفیکٹو ہے، اور اس کی طرف جو ہے نا وہ لوگ جو عام طور پر سیریس اس کو نہیں دیکھتے، وہ سپورٹس کی طرف جو ہے نا اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کشمیر کا کیا ایشو ہے، کشمیر کے بارے میں اس کو شعور آ جائے گی، اس کو جو وہاں اس وقت سچویشن ہے اس کے بارے میں آگاہی ہو جائے گی، تو ایک بڑا اچھا ایونٹ ہوگا، اور میرے خیال میں یہ اس کاسٹ کو، کشمیر کاسٹ کو جو ہے نا بہت زیادہ پروموٹ کرے گا۔ یہ بتائیے کہ اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، فیملی لائف کیسے مینیج کرتے ہیں پھر آپ؟ ہماری فیملی اکثر جو ہے نا جو پولیٹیشین ہوتے ہیں یا زیادہ مصروف لوگ ہوتے ہیں، اس کی اپنی فیملی جو ہے نا بہت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی فیملی کے اندر وہ بانڈز نہیں رہتے۔ تو ابھی میں نے تو خاص کر اس 3 سال میں کوشش کی ہے کہ میں اپنی فیملی لائف کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ٹائم دوں، اس کے ساتھ جو ہے نا انگیج کروں۔ کے پی ایل کشمیر پریمیئر لیگ کی وجہ سے جو کشمیری اسپورٹس اینڈ کلچر ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی آپ کے خیال سے؟ فٹ بال اور کرکٹ دونوں ایک ایسے گیمز ہیں کہ جس کی دنیا میں بہت بڑی رینکنگ ہے، تو کشمیر عوام کے لیے بھی ایک نیک شگون ہے کہ اس کو اوپننگ ملے گی، وہ ایک روایتی مائنڈ سیٹ سے نکل کے انٹرنیشنل اس میں بھی آ جائیں گے۔ بچوں کے ختم قرآن پہ آپ نہیں جا سکے، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، وہ مجھے بہت افسوس ہے، اور میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بتائی کہ جب میں ادھر تھا کے پی کے میں، تو مجھے میرے وائف نے اور بچوں نے کہا کہ ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے اس پہ۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ جو ہے نا اس ختم قرآن میں ضرور ہوں، اور میں نے ایک پکا ارادہ کیا کہ میں
اس پروگرام میں ضرور جاؤں گا. مطلب میں اویلیبل ہوں گا, پورا دن اپنے بچوں کو دوں گا. بیڈ لک آپ کا ہے کہ صبح ختم قرآن تھی, کافی ہماری فیملی میں لوگوں کو بلایا گیا تھا. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے فون کیا, اس نے مجھے اسائنمنٹ دی. اس نے کہا کہ ایک ہمارا جلسہ تھا جو کہ جو دھرنا چل رہا تھا نا اس نے اس نے آپ کو مینیج کرنا ہے اور آپ نے 24 گھنٹے ادھر رہنا ہے, اور میں جو ہے نا جتنے ایم پی سب کو اکٹھا کرو. تو وہ چونکہ سارا ایونٹ ہمارے اس پہ آ گیا, سوابی میں آ گیا, جو پوری صوبے کی لیڈرشپ ادھر آئی تھی, جو گزشتہ چل رہا تھا دھرنا اس میں, تو میں اس کو لیڈ کر رہا تھا. اس کے لیے کھانے پینے کے ارینجمنٹس, اس کے لیے جو بنیادی انتظامات تھے وہ میں نے کرنے تھے. تو وہ سب کچھ جو ہے نا میں بھول ہی گیا کہ میرے بچوں کے ختم ہے, اور کیونکہ میرا اتنا وہ فوکس رہا, میرا اس اتنے اوپر ذمہ داریاں آئیں, تو وہ ختم میں اٹینڈ نہیں کر سکتا, جو مجھے ابھی بھی افسوس ہے اس کا. پولیٹیکل مصروفیات کی وجہ سے کیا کھویا, کیا پایا زندگی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. اگر پولیٹیکل مصروفیات مقصد کے لیے نہ ہو تو پھر آپ جتنی بھی مشکل سے بھی گزرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. جی. اور اگر پولیٹکس آپ کی اپنی ذاتی کاروبار یا آپ کی ذاتی اور مقاصد کے لیے ہو, تو پھر تو وہ اس میں مطلب جب بھی تھوڑی مشکل آتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میں کرتا ہوں سیاست ایک مقصد کے لیے, اپنے لوگوں کی مسائل حل کرنے کے لیے, پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے. اور میری ساری خواہش یہ ہے کہ جو ہماری محروم ہے اس محرومی کو ختم کرنے کے لیے میں کچھ عملی اقدامات کروں. سیاست میں مقصد اہمیت رکھتا ہے, اور وہ مقصد میرا یہ ہے کہ میں اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بناؤں اور اس میں اپنا حصہ ڈالوں. تو اس کی وجہ سے اس میں جو بھی چیزیں آتی ہے تو وہ میرے لیے پرابلم نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے ایک مشکل زندگی ہے, لوگوں کے توقعات بھی بہت ہوتے ہیں, معاشی مشکلات بھی ایسی ہیں کہ مسائل جو ہے نا لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ہم کوشش کرتے ہیں, یعنی اس شکر الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب سے میں اسمبلی کا اسپیکر بنا ہوں, جتنی سیونگ ہم نے کی ہیں, یعنی اس وقت تقریباً مور دین 3 بلین سے زیادہ ہم نے سیونگ کی ہے. اس سال 1 ارب 38 کروڑ روپے جو ہے نا ہم نے سیونگ کی. 26% بجٹ میں نے سیونگ کی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جو کہ پائکن کانفرنس ہوئی. پہلے دفعہ 10 ممالک کے پارلیمنٹیرین یہاں آئے, اس کے اسپیکر یہاں آئے. اتنی بڑی اس نے مطلب پاکستان کے بارے میں جانا, کیونکہ پہلی دفعہ وہ کبھی آئے نہیں تھے. جو سینٹرل ایشیا کنٹریز ہیں, تاجکستان, ازبکستان, افغانستان تو آتا رہتا ہے, لیکن باقی کرغزستان اور ترکی, یہ سارے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے. تو ایک اچھی کنیکٹیوٹی بن گئی. اس کا بنیادی ٹاپک بھی یہی تھا. افغانستان کے اوپر ہم نے بہت کافی کام کیا, کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر کام کرے. ایگریکلچر پہ ہم نے بڑی کمیٹیز بنائی, اور پہلی دفعہ جو اسمبلی نے اپنا ایگریکلچر پہ جتنے بھی ہمارے پروفیشنل تھے یا جتنے بھی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے ہمارے ایم این ایس تھے, اور سب کو ہم نے انگیج کیا, اور اس کی مشاورت سے ہم نے ایک ایگریکلچر پالیسی بنائی. اسپیشل پرسنس کے لیے ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں جو کہ معذور ہیں, جو مطلب اسپیشل پرسن ہیں, مطلب ڈسیبل جو ہیں, اس کے لیے بھی ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں, اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وہ یہ ایک روایتی سسٹم سے ہٹ کر ہم اسمبلی کی وہ معاملہ کرتے ہیں. جب کبھی اسمبلی میں اسپیکر تو بس صرف اجلاس چلاتا تھا لیجسلیشن پہ, اس پہ بھی ہمارا فوکس ہے شکر الحمدللہ. اس میں بھی ابھی ہم اتنے لیجسلیشن کریں گے کہ وہ تاریخ کا حصہ بنے گا. لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں, جو مظلوم طبقہ ہے, جو محروم طبقہ ہے, اس کے لیے میں ایسے اقدامات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ کا حصہ بنے انشاءاللہ. چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اس میں آپ کو 2 آپشنز دوں گی. ایک آپشن آپ نے ویری کوئک سلیکٹ کرنی ہوگی. آپ کی آپشنز ہیں بالنگ یا بیٹنگ, بیٹنگ, کافی یا ٹی, ٹی, سن سیٹ یا سن رائز, سن رائز, شنواری کڑھائی یا بریانی, کڑھائی, سردی یا گرمی, سردی, فردوس عاشق اوان یا فواد چودھری. ڈیفینیٹلی فواد چودھری. چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف. اس میں آپ کو 3 پکچرز دکھاؤں گی, ان پہ آپ کوئی کمنٹس کر سکتے ہیں, کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ریما خان, فلم ایکٹریس. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پاکستانی جو خاص کر جو اس کا فیلڈ ہے, اور ایک اچھی آرٹسٹ ہے, اس نے اچھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں نے اس کی انٹرویوز سنی ہے, تو وہ ایک کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک مثبت آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کیا جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو نا ہدایت دے، اور مطلب میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اوپر مجھے شدید اعتراض ہے۔ اس وقت کا بالر تھا جب ہم کرکٹ بہت شوق سے دیکھتے تھے۔ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں آپ کو بچپن میں کس ٹائپ کے اسپورٹس میں انٹرسٹ تھا، کیا کھیلتے تھے؟ میں اکی جو ہے نا اکی کا کیپٹن تھا، اور اکی کھیلتا تھا اور کرکٹ بھی کھیلتا تھا۔ کرکٹ میں بیٹسمین تھا، اور بیٹسمین بھی ایسا کہ جب میں کھڑا ہو جاتا تھا تو سارے ہمارے دوست کہتے کہ آؤٹ کیسے کریں گے، اور جب کوئی میچ ہوتا تھا تو میرے سارے دوست کہتے تھے کہ بس یہ کافی ہے۔ تو بہرحال میرے اوپر بڑا اوور اعتماد ہوتا تھا، کبھی کبھی میں اس کے اعتماد پہ پورا بھی نہیں اترتا تھا، لیکن میرے ساتھ اس کا میرے اوپر ٹرسٹ لیول اس کا بڑا تھا۔ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ بچپن کا جو آج بھی آپ کو یاد ہو کہ یہ کیا کیا تھا میں نے؟ میں جب اسکول میں تھا تو میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں سینما، فلم دیکھتے ہیں۔ میں ایک دیہاتی علاقے سے ہوں نا، تو وہ تھوڑا جہانگیرہ میں ایک سینما، تو میں بھی اس کے ساتھ چلا۔ میرے والد صاحب بہت سخت تھے، اچھا، میں تو جا رہا تھا، ڈر رہا تھا، لیکن جب میں واپس آ رہا تھا تو وہ میری کیفیت بہت گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ دیدنی تھی، اور جو میرے ساتھ اس وقت ہوا میرے والد نے کیا نا، جتنا سخت سزا اس نے مجھے دی، جتنا مارا مجھے، تو وہ بھی مجھے ابھی بھولا نہیں، اور میں بھی سوچتا ہوں کہ میں نے کیا بیوقوف والا کام کیا، بس کہ اس پہ ہم مطلب ہم جو گئے تھے وہ بھی بس کی چھت کے اوپر گئے تھے، جو آئے تھے تو بس کی چھت کے اوپر آئے تھے، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کیا کیا تھا۔ اچھا، تمام دیکھنے والوں کو کے پی ایل کی طرف سے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کاوش ہے، اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے مثبت سرگرمیاں جو ہے نا جنم لیتی ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ بالکل، کتابیں پڑھ لی تو میں تو بہت زیادہ پڑھائی کرتا تھا، آج کل تو تھوڑا مشکل ہے ٹائم نکالنا، لیکن میں کتابیں کو پڑھتا تھا۔ فیوریٹ بک کون سی ہے آپ کی؟ محسن انسانیت، نیم صدیقی صاحب نے لکھی تھی، اور میں ابھی سب کو پروپوز کرتا ہوں کہ وہ محسن انسانیت ضرور پڑھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت جامع بک ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کو جو ہے نا عام پڑھا لکھا بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ کھانے میں کیا پسند ہے؟ پائے خود بھی کوکنگ کرتے ہیں آپ؟ کبھی نہیں کی۔ فری ٹائم ہوتا ہے تو کہاں جانا پسند کرتے ہیں، کہاں چھٹیاں گزارنا پسند کرتے ہیں؟ میں کوئی خواہش ہے کہ دریا کے کنارے کہیں ہوں، ہمارے علاقے میں خوبصورت پانی ہے، دریا ہے، تو میرا ڈیم بھی ہے، تو میں ادھر جایا کرتا ہوں، ادھر جو ہے نا ٹائم گزارتا ہوں۔ کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ ابھی پوری ہونا باقی ہے؟ خواہشوں کا تو کوئی وہ نہیں ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک صحیح معنوں میں اسلامک ماڈل اسٹیٹ بنے، یہاں کی عوام کو جو ہے نا وہ بنیادی سہولیتیں ملے، کوئی کسی گھر میں جو ہے نا بھوکا نہ سوئے، کوئی تعلیم سے محروم نہ ہو، کوئی علاج سے محروم نہ ہو، یہ میرے دل سے دعا ہے، اور میری خواہش ہے کہ یہ ہو، یہ میری خواہش ہے۔ اوورسیز پاکستانیز بھی کشمیر پریمیئر لیگ میں پارٹ لے رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں وہاں اوورسیز کشمیریز اسپیشلی جو ہیں ان کو کیا فیلنگز ہوں گی ان کی جب یہ کشمیر پریمیئر لیگ یہاں پہ ہو رہی ہوگی؟ کیونکہ کشمیر کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کشمیری ہیں، وہ تو بہت سینسیٹیو ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک تو اس کاسٹ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بھی ایک چانس ملا کہ وہ پاکستان کے جو ایونٹس ہیں اس میں ڈائریکٹ حصہ دار بنے۔ ادھر تو فیسلٹیز بہت زیادہ ہے، گراؤنڈز ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہاں بھی وہ ٹیلنٹ بھی ہمارے پاکستان کے کام آئے گا۔ جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ، جب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال اور کھیلو آزادی۔ کشمیر پریمیئر لیگ، کھیلو آزادی سے۔ Hosts